أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137 137۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد تحقیق یقیناً خلت گزر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی طریقے، بہت سے طریقے، کئی طریقے۔ سنن جمع ہے سنتن کی، اور سنتن کہتے ہیں طریقے کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی سنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا طریقہ ہوتا ہے۔ فسیرو پس تم چلو، فی الارض زمین میں، فانظرو پس تم دیکھو، کیفا کیسا، کانا تھا، عاقبۃ انجام، المکذبین تکذیب کرنے والوں کا، جھٹلانے والوں کا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وارننگ دی ہے ان کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ کفر کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ تم سے پہلے کئی قومیں آئیں اور انہوں نے اللہ رب العزت کے نبیوں کے ساتھ کفر کیا، ان کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، بالآخر اللہ نے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اللہ نے ان کو پکڑا، ان کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ اس لیے اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ذرا دائیں بائیں گھومو پھرو، تمہارے دائیں بائیں وہ بستیاں موجود ہیں جن بستیوں پہ عذاب آیا تھا، ان کے نشانات آج بھی پائے جاتے ہیں، تو ان کا جائزہ لو تاکہ تمہیں نصیحت ملے اور تم سدھر جاؤ اور تکذیب اور کفر سے بعد آ جاؤ۔ آیت نمبر 138 138۔ ھذا بیان للناس، یہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ قرآن ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ساری گفتگو ہے جو پیچھے ہو رہی ہے۔ پیچھے ذکر کیا گیا متقین کون ہیں اور ان کا انجام کیا ہے، اور پھر ان کو وارننگ دی گئی، تو یہ سب کچھ، لیکن زیادہ واضح جو ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظہ اور وعظ ہے، نصیحت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ شروع میں کہا گیا کہ یہ بیان ہے، اور کہا گیا تمام لوگوں کے لیے، تو یہ کیا ہوگا؟ ہدایت ارشاد۔ بیان للناس یہ ہدایت ارشاد ہے کہ قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، سب کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، متقین کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو فاسق و فاجر ہے۔ لیکن پھر کہا وَہُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت لیتے کون ہیں، ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ وہ جو تقوی کے اوپر ہیں۔ واعظ کن کو ملتا ہے، نصیحت کن کو ملتی ہے؟ جو تقوی کے اوپر ہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ تقوی کی کیا فضیلت ہے۔ جب آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو آپ کے لیے واعظ کی کتاب بنا دے گا، عبرت کی کتاب بنا دے گا، نصیحت کی کتاب بنا دے گا۔ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ زمین میں چلو پھرو، تو زمین میں چلنے پھرنے کا، سیر و سیاحت کا حکم کیا ہے؟
اگر آپ سفر کرتے ہیں، دائیں بائیں گھومتے ہیں کسی شرعی مقصد کی وجہ سے، مثال کے طور پہ علم لینے کے لیے یا تجارت کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ امید ہے کہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ سیر و سیاحت کرتے ہیں، دائیں بائیں گھومتے ہیں کسی حرام مقصد کی وجہ سے، گناہ کرنے کے لیے، تو پھر یہ سیر و سیاحت کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کا مقصد ایسا نہیں ہے جو شریعت کی نگاہوں میں قابل ثواب ہو، جس کے اوپر اجر و ثواب ملے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اوپر گناہ ملے، تو پھر وہ سفر آپ کے لیے جائز ہے، مباح ہے، الا یہ کہ مباح سفر میں آپ کوئی گناہ کریں۔ آیت نمبر 139 139 وَلَا تَهِنُوا، اور تم کمزور نہ پڑو۔ واو ہا نون سے یہ لفظ ہے، کیا مطلب ہے؟ اور تم کمزور نہ پڑو۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ملی، درمیان میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، 70 مسلمان شہید ہوئے، کئی ایک زخمی ہوئے، اور بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم کمزور بن کر بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم کمزور نہ پڑو، ان کے مستقبل کے منصوبوں میں کمزور نہیں پڑنا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، کس کے اوپر؟ جو گزر گیا۔ جو احد میں مصیبت آئی، پریشانی آئی، فوتگیاں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، زخم لگے، ان کے اوپر غم نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ انتم مبتدا ہے، معرفہ ہے، الاعلون خبر ہے۔ عام طور پہ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ، لیکن یہاں پہ معرفہ ہے، تو معنی کیا پیدا ہو گیا؟ ہی کا، حصر کا۔ اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہوئے ایمان والے۔ یہ ایت واضح ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے کا وعدہ ہے، کن سے؟ ایمان والوں سے۔ مجموعی طور پہ غلبہ ملے گا، کسی ایک آدھ جنگ میں شکست ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ غلبہ ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ مومنوں کے پاس ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نصرت کا وعدہ وہ کیا ہی نہیں گیا، کیونکہ اللہ نے نصرت کا وعدہ ان سے کیا ہے جو ایمان والے بن کر دکھائیں۔ اور آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں۔ کیسا ایمان؟ ایسا ایمان جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جو بے خوف ہوں گے، جن کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہوں گے۔ لیکن آج یہی ایمان ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے، وہ ایمان جو شرک سے پاک ہو۔ عام طور پہ جو مسلمان ہیں وہ ایسے ایمان کے اوپر ہیں جس میں وہ واضح طور پہ کھلے عام شرکیہ نعرے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، یا علی مدد کا نعرہ، تو یہ سب کچھ سر عام ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 140 ان اگر یمسس پہنچے، کم تمہیں، یمسس پہنچے، لگے، چھوئے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر تمہیں چھوئے، تمہیں پہنچے، تمہیں لگے، قرحن کوئی زخم، یعنی کہ اگر تمہیں احد کی لڑائی میں زخم لگا ہے، 70 شہادتیں ہوئی ہیں اور کئی ایک زخمی ہوئے ہیں، تو اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے، تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے، فقط، تو تحقیق، مسا لگ چکا ہے، چھو چکا ہے، پہنچ چکا ہے، القوم ان لوگوں کو، الف لام عہد کے لیے، ان لوگوں کو لگ چکا ہے، قرحن ایک زخم، مثلہ اسی طرح کا۔ کس طرح کا؟
جس طرح آپ لوگوں کو لگا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کی ہمت کو بلند کر رہے ہیں کہ ان شہادتوں کی وجہ سے، ان زخموں کی وجہ سے ہمت نہیں ہار دینا۔ کیونکہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ کب؟ بدر کی لڑائی میں 70 وہ قتل ہوئے تھے اور 70 قیدی بنے تھے، اور تمہارا کوئی قیدی نہیں بنا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس زخم سے مراد خود احد میں ہے، کیونکہ احد میں شروع میں فتح کس کو مل رہی تھی؟ مسلمانوں کو، اور وہ قتل ہو رہے تھے، وہ زخمی ہو رہے تھے۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، نداولو ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں، ہاں ان کو، کن کو؟ ان دنوں کو، بین الناسی، لوگوں کے درمیان۔ کیا مطلب؟ کبھی ان کو فتح دے دی، کبھی ان کو فتح دے دی، کبھی ان کے لیے شکست، کبھی ان کے لیے شکست۔ اللہ رب العزت فتح بھی دیتے ہیں، شکست بھی دیتے ہیں، اس میں امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تو کیا حکمتیں ہیں اس نقصان میں جس کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو احد کی لڑائی میں۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ یہ پہلی حکمت ہے، جو مسلمانوں کو شکست ہوئی، نقصان پہنچا، اس کی پہلی حکمت پتہ چلے کہ سچا اور خالص مومن کون ہے۔ جب فتوحات مل رہی ہوتی ہیں پھر سب مل جاتے ہیں ساتھ، لیکن جب ازمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے سچا مومن کون ہے اور اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرنے والا کون ہے، منافقین کون ہے اور سچے مسلمان کون ہیں۔ اچھا، تو اللہ رب العزت کیا جنگ کے بغیر، شکست کے بغیر نہیں جانتے تھے ایمان والا کون ہے؟ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس شکست کے پیچھے اور اس نقصان کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان سکے کہ ایمان والے کون ہیں۔ اس سے مراد وہ علم ہے جس علم پہ اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم کہ فلاں آدمی حقیقتاً مسلمان نہیں ہے اور وہ حقیقتاً اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، دلی طور پہ شریک نہیں ہوا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے۔ سزا کس پہ دیں گے؟ جو علم واضح ہو جائے اس کے اوپر سزا ملتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی واضح ہو جائے، لیکن فی الحال اس آیت میں کیا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے، یعنی کہ عملی طور پہ معلوم ہو جائے، عملی طور پہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو اللہ تعالیٰ دلی عقیدے کے اوپر بھی دیں گے، لیکن جو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ اس کے اوپر جو آپ ظاہر کریں گے، جو آپ چھپا کر رکھیں گے، اس کے اوپر سزا نہیں ملتی۔ اسی لیے مدینہ کے منافقین کو وہ سارے حقوق دیے گئے جو کسی بھی اچھے مسلمان کے تھے۔ ایمان کی وجہ سے، کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے ان کی جانیں محفوظ رہیں، ان کا مال محفوظ رہا۔ تو دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ اس کے اوپر ملتی ہے جو آپ سے ظاہر ہوگا۔ تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور تاکہ وہ بنائے، یتخذ کا عطف ہے پہلے لیعلم کے اوپر، جو یعلم سے پہلے لام ہے، اس لام کا تعلق یتخذ کے ساتھ بھی ہے، تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور تاکہ وہ بنائے منکم، تم میں سے، شہداء، کئی شہید۔ یعنی کہ اللہ کی دوسری حکمت یہ تھی کہ نقصانات ہوں گے، شکست ہوگی تو شہادتیں کثرت سے ملیں گی، اور شہادت دینا، شہادت کے مرتبے پہ کسی کو فائز کرنا، یہ ایک بہت بڑی اس کی عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کئی لوگوں کو عزت دی کہ انہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیا، اور اس سے پتہ چلا کہ شہادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔
واللہ، اور اللہ تعالی لا یحب، محبت نہیں کرتا، الظالمین، کن سے؟ ظالموں سے، ظلم کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ شہداء سے۔ اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ ایمان والوں سے۔ اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ان کا ظلم اس جنگ میں واضح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان میں کئی وہ لوگ تھے جو میدان میں جانے سے پہلے ہی مسلمانوں کو چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے، جیسا کہ 300 تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور کئی وہ تھے جو جنگ کا حصہ بنے رہے لیکن وہ حقیقتاً مسلمان نہیں تھے، وہ منافقین میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے، انصاف والوں سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، شہداء سے محبت کرتا ہے۔ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کو نہیں مانتے، پھر وہ کیا اس کی تفسیر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اللہ انہیں اجر و ثواب نہیں دے گا بلکہ اللہ انہیں سزا دے گا۔ آیت نمبر 141 141 وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ اللہ تعالی خالص کر دے، دوسرا ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں پاک صاف کر دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے، یا آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اچھا، پاک صاف کر دے کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ مصیبت آئے گی، صبر کریں گے تو گناہ جڑیں گے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا ڈالے کن کو؟ کافروں کو۔ کافر کیسے مٹیں گے جی؟ جب فتح ملی ہے ان کو تو مٹیں گے کیسے؟ ان میں تو اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ احد کی لڑائی میں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں، اور ایسی صورتحال میں کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ کافروں کو مٹا ڈالے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ اللہ مٹا ڈالے جبکہ ان کو فتح ملی؟ جب ان کو فتح ملی تو ان میں غرور آیا، مزید جوش پیدا ہوا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے پھر وہ آئے، اور آئندہ جنگوں میں پھر انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ آیت نمبر 142 142 ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ مومنوں سے، ایمان والوں سے، کہ کیا تم نے گمان کر رکھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، وہ حالیہ ہے جبکہ، لما ابھی تک نہیں، لما کا معنی کیا ہے؟ ابھی تک نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا ان لوگوں کو، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، یعنی کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں جانا تم میں سے حقیقتاً جہاد کرنے والے کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی جلدی جنت میں جگہ کیسے دے دے؟ جنت ملنی اتنی آسان نہیں ہے، پہلے آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون ہے کھرا، کون ہے کھوٹا، کون ہے جہاد کرنے والا، کون ہے جہاد سے بھاگنے والا، تو پھر جا کر کہیں جنت ملتی ہے۔ اور اس آیت سے ملتی جلتی آیتیں سورہ عنکبوت میں اور سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دعوے پہ ان کو برقرار رہنے دے گا، ان کا امتحان نہیں لے گا؟ نہیں، اللہ نے کہا میرا اصول یہ نہیں ہے، میرا اصول کیا ہے کہ تم سے پہلے لوگ بھی جو گزرے ہیں ہم نے ان کا امتحان لیا، انہیں ازمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ پتہ چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے نصرت نہیں مانگتے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری صورتحال کیا ہو چکی ہے۔ تو یہ اس حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں جو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی گئی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو، اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، جبکہ تم سے پہلے ایسے نبی گزرے ہیں جن کو توحید کی وجہ سے کھڑا کیا گیا اور ان کے سر کے بیچ میں آلہ رکھ دیا گیا، ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ سزا انہوں نے برداشت کر لی، اس موت کو انہوں نے گلے سے لگا لیا، لیکن توحید کو ترک نہیں کیا۔ اور بھی آپ نے مثال دی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جب کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ مراد یہ کہ اللہ نے جہاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 143 143، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہے، اور البتہ تحقیق اور البتہ یقیناً بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تم تھے، تمنونا، تمنا کیا کرتے، آرزو کیا کرتے تھے، تم تمنونا، تم تمنا کیا کرتے تھے، آرزو کیا کرتے تھے، الموت، موت کی۔ صحابہ کرام موت کی آرزو کیا کرتے تھے۔ کیوں موت کی آرزو کرنا جائز ہے جی؟ شہادت مراد ہے، اللہ آپ سب کچھ جزائے خیر دے۔ البتہ تحقیق تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل ان تلقوا، پہلے اس کے کہ تمہارا اس سے سامنا ہو۔ کس سے؟ موت سے۔ پہلے اس کے کہ تم اسے ملو، پہلے اس کے کہ تمہارا اس سے سامنا ہو۔ موت کا سامنا کرنے سے پہلے تم شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انس بن مالک جو مشہور و معروف صحابی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی رہے ہیں، آپ کی خدمت کرتے رہے ہیں، ان کے چچا ہوا کرتے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ انس۔ ان کے نام پہ بعد میں ان کا نام رکھا گیا انس۔ اصل میں انس نام کس کا تھا؟ ان کے چچا کا۔ تو وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے اور ان کو اس بات کا بہت افسوس تھا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین اور آپ کے دشمنوں کے مابین، اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر آئندہ کبھی کوئی جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے احد کی لڑائی میں حصہ لیا اور بڑی دلیری سے لڑے، حتیٰ کہ ان کے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم تھے، کوئی تیر کا، کوئی تلوار کا اور کوئی نیزے کا۔ تو یہ جو صحابی ہیں انس، یہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہیں لڑنے کا تو اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام احد کی لڑائی ہونے سے پہلے موت کی، شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، کہنا چاہتا ہوں۔ چلیے، تو وہ حدیث اس آیت کے مطابق ہے۔ اور البتہ تحقیق تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے پہلے اس کے کہ ان تلقوا، کہ تم اس سے ملو، تمہارا اس سے سامنا ہو۔ فقط، پس تحقیق، رأیتموہ، تم نے اسے دیکھ لیا ہے۔ کس کو؟ موت کو۔ لڑائی میں موت تمہیں نظر آئی، تم نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وانتم تنظرون، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، ان کے تنظرون آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ رعا جو ہے وہ کبھی کبھی نیند میں بھی ہو جاتا ہے نا، خواب میں بھی۔ تو فرمایا، اللہ نے تاکید کے لیے بتایا کہ فقط رأیتموہ، پس تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ کہاں؟ خواب میں نہیں، فرمایا وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت کا موقع دیا ہے اس لڑائی میں۔ آیت نمبر 144 144، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ ما نافیہ ہے، اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول۔ یہ کہنے کا کیا مطلب؟ صلی اللہ علیہ وسلم
جی، مراد یہ ہے کہ وہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، تو اس لیے ان کے اوپر موت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب ان کے بارے میں احد کی لڑائی میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو تم نے ہمت کیوں ہار دی؟ کیا نبی علیہ السلام کوئی رب ہیں یا وہ معبود ہیں کہ تمہیں اتنا غم پہنچا کہ تم نے سمجھا کہ اب دین ختم ہو گیا، معبود ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، معبود تو تھے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں میں سے ایک انسان ہے، اگرچہ تمام انسانوں سے افضل ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، کئی رسول پہلے بھی آئے اور گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کا، یہ شہید ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ دو، جہاد چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، نہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ بلکہ یہاں پہ میں وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے تب کہے تھے جب واقعی آپ فوت ہو گئے تھے۔ جناب صدیق اس وقت مدینہ منورہ سٹی میں نہیں تھے جب آپ فوت ہوئے ہیں، باہر تھے، باہر ان کی کوئی رہائش گاہ تھی، وہاں پہ تھے۔ اطلاع پہنچی تو تشریف لائے، سیدھا سیدہ عائشہ کے حجرے میں گئے، آپ علیہ السلام کے چہرہ سے چادر اتاری اور آپ کو پیشانی پہ بوسہ دیا، اور آنکھوں سے آنسو تھے نکل رہے تھے، اور کہا کہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، جب آپ زندہ تھے تو سب سے عظیم تھے، سب سے پاک تھے، سب سے عمدہ تھے، فوت ہوئے ہیں تو اب بھی آپ سب سے عظیم اور سب سے پاک ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بار موت نہیں دے گا، یعنی کہ جو موت آنا تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا، جبکہ جناب عمر فاروق اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اور جو کہے گا کہ آپ فوت ہوئے ہیں میں تلوار سے اس کی گردن کو اتار دوں گا۔ جناب صدیق نے اس موقع پہ کہا تھا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْكُمْ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ جو عبادت کرتا تھا تم میں سے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو اس کا رب فوت ہو چکا ہے، اور جو عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ حیٌّ، زندہ ہے ازل سے ابد تک، لا یموت، اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ مراد ہے کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، قد تحقیق خلط گزر چکی، من قبل ہی اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ محمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون گزر چکے؟ الرسل، رسول، ان کے ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ اور علماء کرام نے یہاں پہ کہا ہے کہ دیکھیں اللہ نے کہا الرسل الف لام کے ساتھ، رسول تنوین کے ساتھ نہیں کہا۔ رسول تنوین کے ساتھ ہوتا تو مراد یہ ہوتی کہ کئی رسول گزر چکے ہیں اور ممکن ہے کوئی رسول باقی بھی ہو، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ الرسل، سب رسول پہلے گزر چکے ہیں، ان کے آپ آخری رسول ہیں، ان کے آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پہلے رسول گزر چکے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ سوال ہے کہ کیا ان رسولوں کے فوت ہونے کے بعد ان کی قومیں مرتد ہو گئی تھی، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ افإن مات، فا کا معنی کیا؟ پس، اور حمزہ کا معنی کیا ہوگا؟ کیا؟ یہ سوال ہے ڈانٹنے کے لیے، استفہام ہے توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ پس کیا ان، اگر، ان کا معنی کیا ہوگا؟ اگر، پس کیا اگر ان ماتا وہ فوت ہو جائے، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او قتلا، یا قتل ہو جائیں، یعنی کہ شہید ہو جائیں، انقلبتم، تم واپس چلے جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کہ جس دین سے اس دین کی طرف آئے تھے اس دین میں واپس چلے جاؤ گے، کفر میں واپس چلے جاؤ گے، شرک میں واپس چلے جاؤ گے، دین اسلام چھوڑ دو گے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ چونکہ بشر ہیں، آپ نے فوت ہونا ہے کسی نہ کسی دن، تو آپ کے فوت ہونے پہ دین نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور احد کی لڑائی میں جب افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں تو تمہیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا،
ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب نے میدان چھوڑ دیا تھا، لیکن چند ایک نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو واپس چلا جائے، جو لوٹ جائے، ینقلب جو لوٹ جائے، واپس چلا جائے، مڑ جائے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ عقبیہ اصل میں یہ تثنیہ ہے، پیچھے عقاب جمع آئی تھی، واحد کیا عقب ایڑی، علی عقبیہ یہاں اصل میں تھا عقبین ہی، نون گرا دیا گیا اضافت کی وجہ سے۔ فرمایا ومن ینقلب، اور جو واپس چلا جائے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، کیا مطلب دوبارہ کافر ہو جائے، فلن یضر اللہ شیئا، پس وہ ہرگز نہیں کوئی ضرر دے سکے گا، نقصان پہنچا سکے گا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، شیئن کچھ بھی، ذرا بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرر پہنچانا ممکن نہیں ہے، اور اذیت دینا وہ ممکن ہے، وہ ممکن ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے ہی حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی کہ یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ زمانے میں تبدیلیاں کرنے والا تو میں ہوں، اور میری طرف بیٹے کی نسبت کرتا ہے، جبکہ میں بیٹے سے پاک ہوں، مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرر پہنچانا اللہ تعالیٰ کو ممکن نہیں ہے۔ فرمایا جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا کسی قسم کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ مراد یہ کہ نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا کرے گا، یہ مراد ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، واو کا معنی اور، سین کا معنی ان قریب، اور ان قریب یجزی جزا دے گا اللہ تعالیٰ الشاکرین، کن کو؟ شکر کرنے والوں کو۔ کون ایسا؟ ان الفاظ سے ایک تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت اچھا بدلہ دیں گے ان کو جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ وہ لوگ جو کسی نبی کے فوت ہونے پہ دین پہ ثابت قدم رہیں، دین کو ترک نہ کریں، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے۔ ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے کہ میرے شاکر بندے بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا ان کو جو شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 145 145 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن کس لفظ کا معنی ہے؟ ایک تو ما کانا، جو اس طرح آتا ہے نا ما کانا، تو یہ اس کام کے لیے آتا ہے جو ممنوع ہو، جو ناممکن ہو، ناممکن شریعت کے اعتبار سے یا ناممکن تقدیر کے حساب سے۔ اور ویسے بھی کانا کا اسم ہے ان تموتا، اور خبر ہے لنفسن، تو لنفسن سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ مقدر اور پوشیدہ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ وما کان ممکنا لنفسن، تو کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں ان تموتا کہ وہ فوت ہو، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کتابن لکھے ہوئے کے مطابق، مؤجلہ جس کا وقت مقرر ہے۔ ان الفاظ کا کیا تعلق ہے اس موضوع سے جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممکن نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے فوت ہو جائیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے وقت پہ فوت ہوں گے، اور آپ کے فوت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس موقع پہ مرتد ہو جاؤ، کفر اختیار کر لو، دین اسلام ترک کر دو،
آپ نے فوت ہونا ہے اور اپنے وقت پہ فوت ہونا ہے. اور اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے, جہاد کرنے والوں کے لیے, اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے, کہ موت کے ڈر سے تم نے جہاد سے بھاگنا نہیں ہے, قتال سے بھاگنا نہیں ہے, کیونکہ جو موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت پہ موت آئے گی, اس سے پہلے نہیں آئے گی. تو فرمایا نہیں ممکن کسی نفس کے لیے کہ وہ فوت ہو الا باذن اللہ, مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, کتابن لکھے ہوئے کے مطابق, مؤجلہ جس کا وقت مقرر ہے. مؤجلہ یہ اجل سے ہے, اجل وقت کو کہتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, اور جو ارادہ کرے دنیاوی ثواب کا, دنیا کے اجر و ثواب کا, دنیا کے بدلے کا, ارادہ کرے کس چیز کے ساتھ؟ اپنے اعمال کے ساتھ. عمل اس لیے کرے کہ مجھے دنیا ملے, سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا, نؤتی ہم دے دیں گے, ہی اسے, منہا اس میں سے کچھ, کس میں سے؟ دنیا میں سے کچھ. ہاں کی ضمیر دنیا کی طرف جا رہی ہے, اور من تبعیضیہ ہے. مراد یہ کہ دنیا میں سے کچھ نہ کچھ دے دیں گے, آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو پیغام یہ ملا کہ عمل کرے آخرت کی خاطر, جنت کی خاطر, جہنم سے بچنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَمَن يُرِدْ, اور جو ارادہ کرے ثواب الآخرہ, آخرت کے ثواب کا, نؤتیہ ہم اس کو دیں گے, منہا اس میں سے, کس میں سے؟ آخرت میں سے. تو یہاں پہ بھی تبعیضیہ آ گیا. کیوں بھائی یہاں پہ تبعیضیہ کیوں آیا؟ کیونکہ ظاہر ساری آخرت اس کو تو نہیں مل جائے گی نا. اجر پورا ملے گا, لیکن آخرت پوری کی پوری اس ایک آدمی کو تو نہیں ملنی نا. اس کو جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو اس کے عمل سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. لیکن کیا ساری جنت, ساری آخرت جو ہے, سارا اجر و ثواب ایک آدمی کو مل جائے گا؟ نہیں. اس لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ, اور جو ارادہ کرے آخرت کے ثواب کا, نؤتیہ ہم اس کو دیں گے, منہا اس میں سے, آخرت میں سے کچھ. وَسَنَجْزِي, اور ان قریب ہم جزا دیں گے, الشاکرین, کن کو؟ شکر کرنے والوں کو. تو یہاں پہ یہ الفاظ کہنے کا مطلب کہ اللہ کے شاکر بندے وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں آخرت کے لیے. جو دنیا کے لیے عمل کرے وہ اللہ کا شاکر بندہ نہیں ہے. آیت نمبر 146, 146, وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ, اور کتنے ہی نبی ہیں. وَكَأَيٍّ, اور کتنے ہی, مراد بہت زیادہ. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ, اور کتنے ہی نبی ہیں, قاتلا, کہ قتال کیا, لڑائی لڑی, معاہو, ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ نہیں, ان نبیوں کے ساتھ, ان نبیوں کے ساتھ مل کر, نبیوں کی قیادت میں, سمجھے نا. اور کتنے ہی نبی ہیں, قاتلا, قتال کیا, لڑائی لڑی, معاہو, ان کے ساتھ مل کر. کنہوں نے؟ ربیون, ربیون, رب والوں نے, اللہ والوں نے. ربیون اصل میں جمع ہے کس کی؟ ربی کی. ربی, را با آخر میں یا بھی. اور ربیون یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ نسبت ہے رب کی طرف. رب والا, ربیون, زیادہ ہو گیا تو ربیون. چند دن پہلے ہم نے لفظ پڑھا تھا کیا؟ ربانیون. اس میں الف نون کا اضافہ تھا مبالغے کے لیے. تو الف نون کے اضافے کے بغیر لفظ یوں آئے گا, ربی, اور جمع کیا؟ ربیون, رب والے, اللہ والے. تو ربیون یہ فاعل ہے قاتل کا, کہ قتال کیا, لڑائی لڑی, معاہو, ان نبیوں کے ساتھ مل کے, ربیون, رب والوں نے, کثیرون, بہت سے رب والوں نے. کثیرون یہ صفت ہے کس کی؟ ربیون کی. لیکن یہ واحد کیوں ہے؟ کیونکہ کثیر یہ وہ لفظ ہے جو فعیل کے وزن پہ ہے, اور فعیل کے وزن پہ جو لفظ آتا ہے وہ مذکر مؤنث کے لیے بھی آتا ہے, واحد تسنیہ جمع کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ مراد جمع ہی ہے, ان کے گویا کہ ربیون کثیرون آپ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے لڑائی لڑی. اچھا, معاہو کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ان کے ساتھ.
جبکہ ضمیر جو ہے وہ واحد کی ہے، معاہو. میں ترجمہ کر رہا ہوں جمع کا، کیونکہ ضمیر میں خیال رکھا گیا ہے پیچھے لفظ نبی کا، کیونکہ واحد آیا ہے، لیکن مراد اس سے جمع ہے. کیوں؟ کتنے ہی نبی ہیں. فما وہنوا، اچھا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنے ہی نبی ہیں جن کی قیادت میں ایمان والے، اللہ والے، رب والے لڑتے رہے. فما وہنوا، ما نافیہ ہے، تو وہ وہنوا، وہ سست نہیں پڑے. لما اصابہم، یہ لام تعلیل کے لیے ہے، اس کی وجہ سے جو ان کو پہنچی اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اس مصیبت کی وجہ سے جو ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی. زخم پہنچے، ان کے رشتہ دار شہید ہوئے، ان کے ساتھی شہید ہوئے، لیکن ان مصائب کی وجہ سے وہ قتال سے پیچھے نہیں ہٹے، جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے. فما وہنوا، پس وہ سست نہیں پڑے، لما اصابہم، اس کی وجہ سے جو ان کو پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، کمزور پڑے. وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی عاجزی دکھائی دشمن کے سامنے. مومن کے سامنے عاجز بن کے رہنا یہ تو اچھی بات ہے نا، لیکن وما استکانوا، اور انہوں نے عاجزی نہیں دکھائی کس کے سامنے؟ دشمن کے سامنے. اللہ تعالیٰ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کے لیے پیغام ہے کہ احد کی لڑائی کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنی. 70 شہادتیں ہوئی ہیں، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور پڑ جاؤ اور تم قتال سے، لڑائی سے کترانے لگو، بچنے لگو، دور رہنے لگو. نہیں، یہ تو اللہ کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ نبی آتے رہے، لوگوں پہ ایمان لاتے رہے، اس کی قیادت میں لڑتے رہے، مصیبتیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، لیکن انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، دشمن کے سامنے عاجزی نہیں دکھائی، اور کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا. پوری زندگی لڑنے میں ان کی گزری. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، الصابرین، ان صبر کرنے والوں سے. یہ جو نبیوں کے ساتھ لڑنے والے تھے، انہوں نے صبر کیا نا، استقامت کا مظاہرہ کیا، میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ آخری جو جملہ ہے، اس میں ایک تو پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے صرف کیا؟ محبت کرنا، اور دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ صبر کرنا چاہیے. گویا کہ اللہ نے ہمیں ترغیب دیا کہ صبر کیا کرو تاکہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. آیت نمبر 147 147. وما كان قولهم، ما نافیہ ہے، اور نہیں تھا ان کا قول. کن کا؟ ان اللہ والوں کا. نہیں تھا ان کا قول الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر، تو بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ذنوب جمع ہے ذنب کی، واسرافنا، اور ہمارے اسراف کو بخش دے. اسراف کس معاملے میں؟ فی امرنا، ہمارے تمام امور میں، ہمارے تمام امور میں. امر جو ہے یہ مضاف ہوا نا کی طرف، تو جمع کا معنی ہو گیا، عموم کا معنی پیدا ہو گیا. وثبت، اور تو جمانا، قائم رکھنا، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، یعنی کہ ہمیں ثابت قدمی دینا. وانصر، اور تو مدد کرنا، نہ ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ تم سے پہلے کئی امتیں گزری ہیں، کئی ایمان والے گزرے ہیں، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے ہیں. مصائب آئے، عملی طور پہ انہوں نے لڑنے سے انکار نہیں کیا، اس کے بعد بھی لڑتے رہے، اس کے بعد بھی اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے. یہ تو تھا ان کا عمل. اور ان کی زبان پہ کیا تھا، ان کا قول کیا تھا، وہ یہ اللہ نے اب بتا دیا. اور یہ قولہم، یہ کانا کی خبر ہے، اسم کیا؟ ان قالو، کہ وہ یہ دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہماری گناہ بخش دے اور
سارے امور میں جو ہم نے اسراف کیا، حد سے آگے نکل گیا گناہ کرنے میں، وہ ہماری گناہ بخش دے، اور ہمارے قدموں کو جما کے رکھنا، یعنی کہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دینا، ہم میدان چھوڑ کے نہ بھاگیں، اور ہمیں نصرت بھی ہماری کرنا، مدد بھی ہماری کرنا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ آیت نمبر 148 148، فآتا، پس دیا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب۔ آتا کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک ہم ہو گیا، ایک ثواب ہو گیا، تو اللہ نے ان کو دیا دنیا کا ثواب۔ دنیا کا ثواب کیا؟ فتح ملی، عزت ملی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب۔ اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب، یعنی کہ جنت، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ جو عمل کرے دنیا کی خاطر تو ہم اسے کچھ نہ کچھ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، تو آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اب اللہ نے تذکرہ کیا ان عظیم لوگوں کا جو انبیاء کرام علیہ السلام پہ ایمان لائے اور ان کے ساتھ مل کے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے رہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا انہیں دنیا میں بھی ثواب ملا، عزت وغیرہ ملی، اور آخرت میں بھی ان کو ثواب ملے گا، اللہ کی جنت میں جائیں گے، بہترین ثواب ملے گا۔ اور یہ لوگ کیا ہیں؟ محسنین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسنین کیوں کہا گیا؟ محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی یوں عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے لازمی طور پہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہوگا اس کی عبادت میں بہترین انداز سے ہوگی، اس میں عیب نہیں ہوں گی، اس میں کمزوریاں نہیں ہوں گی، پوری توجہ سے عبادت کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ لوگ جنہوں نے پوری توجہ سے اللہ کی راہ میں لڑائیاں لڑی، یہ کیا ہوئے؟ محسنین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر تذکرہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا، اور ایک دفعہ پھر ہمیں ترغیب دی گئی کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کریں، اور اعمال بتا دیے گئے جن کو اختیار کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ احسان۔ عبادت کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ نماز بہترین، روزہ بہترین۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے دوران کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ کیا روزہ ہے؟ یہ روزے میں احسان نہ ہوا، روزے میں عمدگی نہ ہوئی۔ ایسے ہی نماز کی صورتحال ہے۔ آیت نمبر 149 149، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، یعنی کہ ہر اس چیز پہ ایمان لانے والوں جس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ان اگر تطیعوا، تم اطاعت کرو گے، اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈر مانو گے، بات مانو گے۔ تو اگر تم بات مانو گے الذین، ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو اگر کا جواب کیا ہے؟ یردوکم۔ ان کا جواب ہونا چاہیے نا کہ اگر ان کی بات مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یردوکم، وہ تم کو لوٹا دیں گے، وہ تم کو پھیر دیں گے۔ یردو، لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے، کم تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، تمہاری ایڑیوں پہ۔ یعنی کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو تمہیں بھی کافر بنا کے چھوڑیں گے، اسلام پہ رہنے نہیں دیں گے۔ فتنقلبوا، پس تم لوٹو گے، تم پلٹو گے، تم واپس جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے بن کر، دنیاوی خسارہ بھی اور اخروی خسارہ بھی۔ آخرت میں جنت سے معلوم ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں ملے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کافروں کی اطاعت سے بچنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ کافر چاہتے ہیں کہ مسلمان دین اسلام ترک کر دیں اور کفر پہ آ جائیں۔ آیت نمبر 151 150 150، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ مولاکم، تمہارا مولا ہے۔ یعنی کہ تم نے ان کی بات نہیں ماننی بلکہ کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ اللہ جو تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، جو تمہارے سارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ مولا مالک کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں،
اور اللہ ہمارا مالک بھی ہے، مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے۔ تو فرمایا تم نے اطاعت اللہ کی کرنی، ان کافروں کی نہیں کرنی۔ بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی مولاکم، تمہارا مالک ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، نہ کہ مدد کے لیے کافروں کی بات ماننی شروع کر دو، ان کی اطاعت شروع کر دو۔ آیت نمبر 151 151، سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، نلقی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ قلوب قلب ان کی جمع ہے، کیا ڈال دیں گے؟ الرعبا، یہ نلقی کا کیا ہوگا؟ مفعول، کہ ہم ڈال دیں گے روب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا۔ کیوں؟ باسببی آگے آگی، اور ما مصدریہ ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ کس کو شریک کیا؟ ما لم ينزل به سلطانا، ان چیزوں کو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی کہ شریک ان کو بنانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، کسی کو بھی نہیں، یعنی کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ادنا مخلوقات کو آپ اللہ تعالیٰ کا شریک بنائیں، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو کفر کیا، ان کے دلوں میں ہم روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے ان کو، جن کے شریک ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ لات جو ہے اس سے تم رابطہ قائم کرو، پھر یہ مجھ سے رابطہ قائم کرے گا، تم اس سے دعائیں کرو، اس کے نام پہ بکرا ذبح کرو تو پھر یہ مجھ سے رابطہ کرے گا۔ اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری، ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی۔ تو اس وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کفار کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ کن کا؟ مسلمانوں کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اگر مسلمان ہی شرک شروع کر دیں پھر تو آج خوف ہے، آج خوف ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف اسی لڑائی کے قائل ہیں جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، حکومت کی قیادت میں ہو، مسلمان حکمران کی قیادت میں ہو۔ لیکن مسلمان حکمران آج اگر ہمیں دعوت دے تو کیا ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں، وہ کیا نکلیں گے؟ جہاں تک تعلق ہے روب کا، تو اس بارے میں حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے چند چیزوں میں مجھے دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا لشکر دشمن سے 1 ماہ کے سفر کے فاصلے پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی ہے، لیکن اس امت کے لیے جو توحید کے اوپر ہو، جو کس کے اوپر ہو؟ توحید کے اوپر ہو۔ اور رعب اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بدر کی لڑائی کے موقع پہ کہا تھا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ تم نے ایمان والوں کو مطمئن رکھنا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کو تسلی دینی ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں ان قریب میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رعب ڈل گیا، اسی لیے تو ان کو شکست ہوئی ہے۔ سلطانہ کا مطلب کیا ہے؟ دلیل۔ اور ان سے کیا مراد ہے؟ ما لم ينزل به سلطان، ما وہ سب جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جاتا ہے، وہ سب جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، وہ درخت ہوں، وہ قبریں ہوں، وہ مورتیاں ہوں، وہ کوئی بھی چیز ہو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ ہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ مأواہم بھی معرفہ ہے، النار بھی آگے معرفہ آ گیا، خبر معرفہ آ گئی، الف لام کے ساتھ آ گئی ہے۔
اب ترجمہ ہوگا اور ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. وَبِئْسَ اور برا ہے مثویٰ ٹھکانہ الظالمین ان ظالموں کا، یعنی کہ وہ آخر میں کیا آئے گا، وہ کیا، وہ جہنم، وہ آگ، اور برا ہے ٹھکانہ ان ظالموں کا وہ. اچھا یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنا. تو شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور جو شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور مثویٰ کا معنی کیا ہوگا؟ ٹھکانہ. آیت نمبر 152 152. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، لام تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، صدقہ سچا کر دکھایا، کم تم سے، اللہ تعالیٰ نے کیا سچا کر دکھایا؟ وعدہ اپنا وعدہ. کب اذ جب، تحسون تم کاٹ رہے تھے، ہم ان کو، بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے، اس کے حکم سے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ اہل ایمان کو میں فتح دوں گا، ان کی نصرت کروں گا، ان کی تائید کروں گا، تو میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا. اسی لیے احد کی لڑائی میں شروع میں تم لوگ ان کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، اور انہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، وہ تو بھاگ رہے تھے. پھر کیا ہوا وہ اللہ آگے بیان کر رہے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فشلتم تم نے ہمت ہار دی، تم پست ہمت ہو گئے، وتنازعتم اور تم نے آپس میں اختلاف کیا، فی الامر حکم کے بارے میں. کیا مراد ہے اذان سے حکم کے بارے میں؟ ہاں، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا 50 تیر اندازوں کو، کہ تم لوگوں نے اس پہاڑ پہ ہی رہنا ہے، ہمیں فتح ہو تب بھی، ہمیں شکست ہو تب بھی، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. لیکن ہوا یہ کہ جب کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگیں، اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو پہاڑ پہ کھڑے صحابہ کرام نے کہا کہ اب اوپر رہنے کا فائدہ، دشمن تو وہ جا رہا ہے، ہمارے بھائی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی نیچے اترتے ہیں، ہم بھی یہ مال جمع کرتے ہیں. تو ان کے کمانڈر نے انہیں اس کام سے منع کیا. کیا نام تھا کمانڈر کا؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب اوپر رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. عبداللہ بن جبیر نے ان کو حدیث یاد کرائی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں جگہ چھوڑنی، صورتحال جو بھی ہو. بہرحال انسان تھے، غلطی ہو گئی، وہ نیچے آ گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے، اوپر صرف 10 رہ گئے. تو خالد بن ولید وہ لمبا چکر کاٹ کر آئے اور اس پہاڑ کے پاس آ کے ٹھہرے. پھر انہوں نے اور ان کے لشکر میں جو لوگ تھے انہوں نے شہید کیا ان 10 کو، اور اس کے بعد صحابہ کرام جن کی توجہ بھاگنے والے کفار پہ تھی ان کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا. پھر وہ کافر جو بھاگے چلے جا رہے تھے، جب ان کو احساس ہوا کہ ہمارے لوگ ان کے پیچھے پہنچ گئے، انہوں نے بھی مڑ کے حملہ کر دیا. اب مسلمان کہاں ہیں؟ بیچ میں پھنس گئے. تو اس صورتحال میں شہادتیں بھی ہوئیں، کئی لوگ زخمی بھی ہوئے، بہت سا نقصان پہنچا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اوپر تھے ان میں سے 40 لوگ جو ہیں انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی. یہ ہے وتنازعتم فی الامر. بعد میں وہ شہید ہو گئے، اور شہادت سے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، فشلتم تم نے ہمت ہار دی، تم پس ہمت ہو گئے، وتنازعتم اور تم نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، فی الامر حکم کے بارے میں، مراد اللہ کے نبی کے حکم کے بارے میں. وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی. کس کی؟ اللہ کے نبی کی علیہ السلام. من بعد ما اراکم، یہ ما مصریہ ہے، بعد اس کے کہ ارا اس نے دکھا دیا. کس نے؟ اللہ نے. کم تمہیں کیا دکھا دیا؟ ما تحبون وہ جس کو تم پسند کرتے ہو. فتح دکھا دی، مال غنیمت دکھا دیا،
یعنی کہ تم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو تم چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک نافرمانی سے اتنا بڑا نقصان ہوا، تو آج صبح و شام پوری امت ہی نافرمانیاں کرے آپ کی، تو نقصان کیوں نہیں ہوگا؟ شکستوں کا سامنا کیوں نہیں کرنا پڑے گا؟ تو اگر ہم جیتنا چاہتے ہیں، فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ فرمایا وَعَصَيْتُمْ، تم نے معصیت کی، نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ ارا اس نے دکھا دیا تمہیں، ما تحبون وہ جسے تم پسند کرتے ہو، منکم من یرید الدنیا، من تبیزیہ ہے، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے من یرید الآخرہ، جو آخرت چاہتے تھے۔ یعنی کہ اس موقع پہ کئی لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی، اور کئی لوگ ڈٹے رہے۔ عبداللہ بن جبیر ڈٹے رہے، ان کے 10 ساتھی جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ ڈٹے رہے، ان کی نگاہ آخرت پہ تھی، اور جن کی نگاہ دنیا پہ تھی وہ نیچے آ گئے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ لڑنے کے لیے اسی لیے آئے تھے کہ ہم نے دنیا لینی ہے، نہیں نہیں نہیں، اس موقع پہ ان کی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی۔ ثم، پھر، صرفا، اس نے پھیر دیا، کس نے؟ اللہ نے، کم تمہیں، عنہم، ان سے، لیبتلیا، تاکہ وہ آزمائے، کم تمہیں، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے روک دیا، تم مزید ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے، اور شکست ہوئی، اور شکست سے مقصود کیا تھا؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے، لی، تاکہ یبتلیا، وہ آزما سکے، کم تمہیں، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا، اس نے معاف کر دیا، عنکم، تمہیں۔ یہ الفاظ نظر نہیں آتے کن کو؟ صحابہ کرام کے دشمنوں کو، کہ وہ بشر تھے، نبی نہیں تھے، اور انبیاء کرام کے بعد علیہم السلام کے بعد سب سے افضل لوگ تھے، کارنامے بھی ان کے بہت بڑے ہیں، جہود اور محنتیں ان کی بہت زیادہ ہیں، لیکن چھوٹی موٹی مسٹیک ان سے ہو جاتی تھی۔ لیکن ان کی خوبی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اعلان کر دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بڑے عظیم فضل والا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ آیت نمبر 153، 153، اذ، یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو، تسعدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی کہ بلندی کی طرف جا رہے تھے، اوت پہاڑ کی طرف آگے چلے جا رہے تھے، یاد کرو اس وقت کو، اس تسعدون، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد، کسی ایک کو، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد، کسی ایک کو، والرسول، جبکہ الرسول، یہ رسول، یدعو، تمہیں پکار رہا تھا، یدعو، پکار رہا تھا، تمہیں، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں، یعنی تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہو کر، یعنی کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں بن گئی، ایک پیچھے ایک آگے، تو فرمایا رسول تمہیں پکار رہا تھا، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں، یعنی کہ تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہو کر تمہیں وعدے دے رہا تھا کہ ادھر آؤ، میں ادھر ہوں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی جنگ میں۔ فَأَثَابَ، فا کا معنی کیا؟ تو، پس، اثابہ، اس نے بدلے میں دیا، کس نے؟ اللہ نے، اثابہ، بدلے میں دیا، کم، تمہیں، کیا دیا؟ غم بغم، غم پہ غم، بس اس نے تمہیں بدلے میں کیا دیا؟ غم کے اوپر غم۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی شہادت کا غم، افواہ تو پھیل گئی تھی نا، اور اوپر سے پھر یہ کہ جنگ ہار گئے، تو مسلمان ساری صورتحال دیکھ کے
غمگین ہو رہے تھے اور غم کے اوپر غم پہنچ رہا تھا، جی وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی زخمی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، تو اس نے بدلے میں دیا تم کو غم بغم، غم پہ غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ، لِكَيْ لَا تاکہ نہ تحزنوا تم غم کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ اس چیز پہ، عَلَى مَا اس چیز پہ، ما موصولہ ہے، اس چیز پہ جو فاتا چھوٹ گئی، کم تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ اس چیز پہ، ما اصابہ جو پہنچی، کم تمہیں، ہاں جی غم کے اوپر غم آئے، کیوں؟ جب غم کے اوپر غم آئے تو بڑے غم جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے غموں کو ہلکا کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر انسان ان کی ٹینشن نہیں لیتا، ان کی وجہ سے غمگین نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ فَأَثَابَكُمْ اللہ نے بدلے میں دیا تم کو غم کے اوپر غم، تاکہ تم غمگین نہ رہو ان چیزوں پہ جو تم سے چھوٹ گئی ہیں، مال غنیمت، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ ہی ان نقصانات پہ جو تم کو پہنچا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ خبیر باخبر ہے، اچھی طرح باخبر ہے، بما تعملون ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 154 154، ثم پھر، انزلہ اس نے اتارا، کس نے؟ اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، من بعد الغم غم کے بعد، کیا اتارا؟ امنتن امن، نعاسن یعنی کہ اونگ، یعنی کہ میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ نعاسن بدل ہے امنا سے، کیا ہے؟ بدل، یعنی کہ اللہ نے غم کے بعد تمہارے اوپر امن اتارا، بے خوفی اتاری، اور مراد اسے کیا؟ نعاسن اونگ، اونگ۔ ابو طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں لڑائی میں تھا اور میں اونگنے لگا، حتیٰ کہ تلوار مجھ سے چھوٹ جاتی تھی، زمین پہ گر جاتی تھی، میں پھر اٹھاتا، پھر اونگنے لگتا، پھر تلوار زمین پہ گر جاتی۔ تو یہ اونگنا، یہ نیند آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کیا تھا؟ نعمت تھا، تاکہ غم ہلکا ہو جائے اور فریش ہو جائے۔ فرمایا پھر اس نے اتارا تم پر اس غم کے بعد، کیا اتارا؟ امنتن امن، یعنی کہ نعاسن اونگ، یغشا جو ڈھانک رہی تھی، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، یعنی کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اونگ رہا تھا، وطائفتن اور ایک گروہ، یہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اس سے مراد کمزور ایمان والے اور منافقین۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کئی منافقین ایسے تھے جو جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ وطائفتن اور ایک گروہ، قد اہمتہم تحقیق، قد تحقیق یقیناً، اہمت فکر میں ڈال رکھا تھا، ٹینشن میں ڈال رکھا تھا، ہم ان کو، کس چیز نے؟ انفسہم ان کی جانوں نے، ان کو اپنی فکر پڑی تھی ہمارا کیا بنے گا، ہے؟ اور ایک گروہ جو تھا، قد تحقیق اہمت ٹینشن میں ڈال رکھا تھا، فکر میں ڈال رکھا تھا، ہم ان کو، انفسہم ان کی اپنی جانوں نے، یظنون باللہ وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، غیر الحق نہ حق قسم کا گمان، یعنی کہ ظن الجاہلیہ جاہلیت والا گمان، ظن الجاہلیہ بدل ہے غیر الحق سے، وہ گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیر الحق کی نہ حق گمان، یعنی کہ زمانہ جاہلیت والا گمان۔ مثال کے طور پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور ان مسلمانوں کی نصرت نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا، اگر اللہ نے مدد کرنا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کر دیتا، اللہ کبھی نہیں کرے گا، بس ان کی کہانی ختم ہو گئی۔ اس قسم کے گمانات جاہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کا زمانہ۔
تو یعنی کہ زمانے جاہلیت کا گمان، جیسا گمان وہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یقولون یہ بدل ہے اس یظنون سے جو پہلے ابھی آیا ہے. تو گویا کہ وہ گمان کیا کیا گمانات تھے اس کی ایک گمان کی وضاحت آگے. یقولون وہ کہہ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، یعنی کہ یقولون وہ کہہ رہے تھے حل کیا ہے من شیء کوئی بھی چیز. حل کے بعد ترجمہ میں نے کس کا کر دیا پہلے؟ من شیء، من زائدہ ہے توکید کے لیے. کیا ہمارے لیے کوئی چیز ہے من الامری معاملے میں سے؟ من الامری یہ جو معاملہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے فتح و نصرت، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ فیصلہ کرنے کا معاملہ جو ہے. پھر دیکھیں اب ان دو تفسیروں کے مطابق، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے کہ ہم معاملے کا فیصلہ کر سکیں؟ ہماری تو بات سنی نہیں جاتی، تو ہمارا مشورہ جو ہے اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کی لڑائی سے پہلے لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ مشورہ دو کہ ہم مدینہ شہر میں رہ کر لڑیں یا باہر نکلیں. تو جو بڑے صحابہ کرام تھے ان کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی لڑی جائے. مدینہ میں رہ کر لڑیں گے تو ہمیں سہولت ملے گی، عورتوں کی، بچوں کی، وہ بھی ہماری مدد کریں گے. لیکن جو نوجوان تھے، خصوصاً وہ جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت یہ چیزیں اپنے عروج پہ تھیں. وہ چاہتے تھے کہ باہر جا کر لڑیں، اچھی طرح مزہ آئے لڑنے کا، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر ان کی بات مانی، جبکہ آپ کا اپنا ذاتی طور پہ رجحان یہی تھا کہ مدینہ شہر میں رہ کر لڑا جائے. لیکن آپ کتنے عظیم لیڈر تھے، کتنے عظیم قائد تھے کہ آپ نے نوجوانوں کا خیال رکھا، ان کی بات مانی اور کہا ٹھیک ہے باہر جا کر لڑیں گے. اپنی رائے پیچھے کر دی، ان صحابہ کرام کی رائے پیچھے کر دی، اس میں منافقین بھی آ گئے، ان کی رائے بھی پیچھے ہوگی، ظاہر وہ بھی چاہتے تھے مدینہ میں رہ کے لڑا جائے. اب وہ احتجاج کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری تو کوئی بات سنی نہیں جاتی. یقولون وہ کہہ رہے تھے حل لنا کیا ہے ہمارے لیے من شیء کوئی چیز من الامری معاملے کا فیصلہ کرنے میں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں من الامر کا معنی کیا؟ فتح و نصرت سے. تو وہ کہہ رہے تھے کیا فتح و نصرت میں ہمارا بھی حصہ ہے؟ ہمیں کوئی فتح نہیں ملنی، اللہ ہمیں کوئی فتح نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا علماء کرام، یعنی کہ ہمیں کوئی فتح ملنے والی نہیں ہے. یہ بدگمانی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. قل کہہ دیجئے ان الامر بے شک معاملہ کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے ہے. ہر معاملے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اختیار اسی کا، فیصلہ اسی کا چلے گا. آپ کہہ دیجئے ان الامر کلہ بے شک معاملہ سارے کا سارا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، ما لا یبدون جو نہیں ظاہر کرتے لکا آپ کے لیے. یعنی کہ ان کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں تھیں جو وہ ظاہر نہیں کرتے، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. یقولون وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بات بتا دی، یقولون وہ کہتے ہیں، کون؟ منافق. اس سے مراد کون سے منافق ہیں؟ اس میں دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ منافق ہیں جو شروع میں ساتھ نکلے تھے، بعد میں الگ ہو گئے تھے، جن کی تعداد کتنی تھی؟ 300. اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ اس سے مراد وہ منافق ہیں جو لڑائی میں شریک ہوئے ہیں. تو یقولون وہ کہہ رہے تھے کہ لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے من الامری معاملے میں سے شیء کچھ بھی، ان کی ہماری بات سنی جاتی، ہمارا مشورہ مانا جاتا، اگر ہوتا ہمارے لیے من الامری معاملے میں سے شیء کچھ بھی، تو ما یہ ما نافیہ، ما قتلنا ہم قتل نہ کیے جاتے، ہا ہونا اس جگہ. اس سے کیا مراد ہے جی؟
اچھا، اصل میں اگر اس سے مراد یہ گفتگو کرنے والے وہ منافق ہیں جو لڑائی سے سیٹ پہ ہو گئے تھے، جو لڑائی میں گئے ہی نہیں، تو پھر ان کی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے، مراد یہ ہمارے ساتھی، اگر ہماری باتیں مانی جاتی تو عہد میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ شہید نہ ہوتے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد وہ منافق ہیں جو باقاعدہ لڑائی میں شریک ہوئے، تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم قتل نہ ہوتے، یعنی کہ ہمارے دائیں بائیں یہ جو لاشیں پڑی ہیں یہ نہ ہوتی۔ اور یہاں من الامری سے کیا مراد ہے؟ وہی جو آپ نے مشورہ لیا تھا اور ان لوگوں کا مشورہ قبول نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ کرنے کا جو معاملہ ہے۔ الامر سے مراد یہاں پہ ہوگا فیصلہ کرنے کا معاملہ، فیصلہ کہ لڑنا کہاں پہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، لو کنتم اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لا بارازا البتہ نکلتے، لام کا من البتہ بارازا نکلتے، الذین وہ لوگ، کتیبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہم جن پہ القتل قتل ہونا، وہ نکلتے، کہاں نکلتے؟ الی مضاجعہم، یہ الی کا تعلق کس سے ہے؟ لبارزہ سے۔ الی کا تعلق کس سے ہے؟ کہ وہ نکل کے کہاں پہنچتے؟ الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف۔ مضاج جمع ہے، لیٹنے کی جگہ، سونے کی جگہ، مراد قتل گاہیں، مرنے کی جگہ۔ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جن کی تقدیر میں اللہ نے قتل ہونا لکھ دیا تھا، وہ اپنے گھر میں بھی رہتا تو موت اس کو میدان میں لے کر آتی۔ تقدیر اللہ کی نافذ ہو کر رہتی ہے، اس کو ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے تم اس بات کا زیادہ غم نہ کرو کہ ہماری بات مانی جاتی تو ہم نقصان سے بچ جاتے، جو نقصان تقدیر میں لکھا تھا وہ آ کر رہنا تھا۔ جب مصیبت آ جائے، نقصانات ہو جائیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور یہ ہو کر رہنا تھا۔ پھر تقدیر کو وہاں پہ حجت بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، اور وہاں پہ بنانا چاہیے تاکہ ہمیں حوصلہ ہو کہ تقدیر میں جب لکھ دیا گیا تھا تو یہ کام ہو کے رہنا تھا، یہ نقصان پہنچنا تھا۔ تو قل کہہ دیجئے، یعنی کہ ان منافقوں سے کہہ دیجئے، ان کمزور ایمان والے مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ لو کنتم اگر تم ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں میں، یعنی گھروں میں ہی رہتے، باہر نہ نکلتے، تو پھر بھی کیا ہوتا؟ لا بارازا البتہ نکلتے وہ لوگ جن پہ قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، نکل کے کہاں جاتے؟ الی مضاجم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور یہ جو کچھ ہوا، یہ جو نقصانات ہوئے، اس کے پیچھے مقصد ازمائش بھی ہے۔ فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، ما اس کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ پاک صاف کر دے، ما اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی کہ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ تمہارے سینوں اور دلوں میں جو شیطانی وسوسے ہیں وہ نکل جائیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید۔ الصدور سینے، ذات سینوں والی، مراد کیا؟ سینوں والی باتیں۔ اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ ان الذین تولوا منکم، آیت نمبر 155 155، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا جو پھر گئے، منکم تم میں سے، مراد یہ کہ میدان چھوڑ کے چلے گئے عہد کی لڑائی میں، مراد یہ ہے بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم اس دن، التقى الجمعان، جس دن التقا آپس میں ملے، جمعانی دو لشکر، دو جماعتیں آپس میں ملی۔ انما، یہ خبر ہے انہ کی، سوائے اس کے نہیں، استزلہ، پھسلا دیا، ہم ان کو، کس نے؟ شیطان نے۔ کیوں؟
ببعض ما کسبوا، اس میں سے کسی کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا. کیا مطلب؟ جو انہوں نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کے نتیجے میں شیطان ان کو پھسلانے میں کامیاب ہوا ہے. ایک گناہ کے بعد کیا سزا ملتی ہے؟ اگلا گناہ آسان کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے پہلے کوئی غلطیاں کر رکھی تھیں، پہلے کوئی ان سے گناہ ہوئے تھے جس گناہ کی وجہ سے شیطان ان کو پھسلانے میں بہکانے میں کامیاب ہوا. تو انما سوائے اس کے نہیں استزلہ پھسلا دیا ہم ان کو شیطان نے ببعض ما کسبوا، اس میں سے کسی کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، ان اعمال میں سے کسی عمل کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ نے ان کو، دوسری بار اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، حلیم نہایت بردبار ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام ایک حدیث لکھا کرتے ہیں، تو وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی کہ ایک حاجی آیا، اور وہ حاجی کہاں کا تھا؟ وہ مصر کا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجلس کن کی لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے بتایا قریشی بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے پوچھا ان کے بڑے کون ہیں؟ کہا کہ عبداللہ بن عمر صحابی. تو وہ آگے آیا، کہا میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. کہا کیجئے. کہا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ، اس نے رضی اللہ عنہ نہیں کہا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، میدان چھوڑ دیا تھا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. اس نے کہا کیا یہ بات درست ہے کہ بدر کی لڑائی سے بھی عثمان غائب رہے تھے، اس میں بھی حصہ نہیں لیا؟ کہا بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے، درست ہے یہ بات. کہا کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بیعت رضوان کا بھی وہ حصہ نہیں بنے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، اس موقع پہ بھی موجود نہیں تھے؟ کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. اس نے 3 سوال کیے، یہ 3 جواب کس نے دیے؟ عبداللہ بن عمر صحابی نے. تو اس آدمی نے خوشی سے نعرہ لگایا، خوشی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عثمان کا دل میں کیا رکھتا ہے؟ وہ بغض رکھتا ہے. خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر. تو عبداللہ بن عمر نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ ادھر. کہا جہاں تک تعلق ہے بدر کی لڑائی کا، تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اپنی بیگم جو میری بیٹی ہے اس کی عیادت کرو، وہ بیمار ہے، اس کا خیال رکھو، اور تمہیں بدر کی لڑائی میں حصہ لینے والے صحابہ کرام کے برابر آخرت میں بھی ثواب ملے گا اور دنیا میں بھی مال غنیمت ملے گا. تو یہ جناب عثمان کا کیا ہوا؟ اعزاز ہوا کہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، کرتے کیا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بیٹی کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پہ اجر و ثواب بھی اتنا مل گیا جتنا بدر میں حصہ لینے والے صحابہ کرام کو ملا. تیسرے نمبر پہ مال بھی اتنا ملے گا جتنا ان کو ملا، گویا کہ ان کی حاضری لگ گئی. آپ کی بیٹی کی خدمت کا اعزاز بھی حاصل کر لیا اور جنگ میں بھی گویا کہ ان کی حاضری لگ گئی. تو یہ ان کا اعزاز ہے ان کا. یہ تصویر کا جو دوسرا رخ، بسا اوقات ہمیں تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر کہا جہاں تک تعلق ہے احد کی لڑائی کا، تو اللہ نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تم کون ہوتے ہو معاف نہ کرنے والے؟ تو یہ بھی جناب عثمان کا کیا بن گیا؟ اعزاز. کیا؟ اللہ نے معاف کر دیا. اور میں یہ مسئلہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، تو یہ انسان اس سے بہتر ہے جو بالکل گناہ نہیں کرتا اور اس وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ غرور ہے، تکبر ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی شے ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے بیعت رضوان کا، تو فرمایا کہ بیعت رضوان تو ہوئی اسی لیے تھی کہ جناب عثمان نہیں تھے. اگر وہ ہوتے تو بیعت رضوان کیوں ہوتی؟ بیعت رضوان تو اسی لیے ہوئی کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ جناب عثمان جو آپ کے سفیر بن کر مکہ گئے تھے انہیں مکہ والوں نے شہید کر دیا.
تو آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. تو صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, اور یہ موت کی بیعت تھی, کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے, کفار بڑی تعداد میں تھے, مسلمان کوئی خاص ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے, وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو پھر آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ جناب عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں. تو یہ بھی جناب عثمان نے تو یہاں پہ بھی آپ یوں کہیں کہ میلہ لوٹ لیا ہے. ایک تو بیعت ہوئی ان کی وجہ سے, اور ایک اللہ کے رسول اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہاتھ جناب عثمان کی نمائندگی کر رہا تھا, وہ جناب عثمان کے اپنے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ تو تینوں اعزازات نکلے کس کے؟ عثمان کے. تو یہ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. آیت نمبر 156 یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا, تم نہ ہو جاؤ, کالذین کفروا, ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا, وقالوا, اور انہوں نے کہا, لاخوانہم, اپنے بھائیوں کے متعلق, اپنے بھائیوں کے, دھیان سے یہاں پہ یہ معنی نہیں کہ اپنے بھائیوں سے کہا, کیا کہا؟ اپنے بھائیوں کے متعلق کہا, ان کے بارے میں کہا. اذا ضربوا فی الارض, جب وہ زمین میں, جب انہوں نے زمین میں سفر کیا, یعنی کہ لڑنے کے لیے اللہ کی راہ میں, جب وہ زمین میں انہوں نے سفر کیا, او کانوا غزا, یا وہ تھے غزا لڑنے والے, غزہ جمع ہے غازن کی, لڑنے والے, اسی سے غازی ہوتا ہے نا. کیا کہا کہ لو کانو, اگر یہ ہوتے, کون؟ یہ ہمارے بھائی, اگر یہ ہوتے عندنا, ہمارے پاس, ما ماتو, نہ مرتے, وما قتلوا, اور نہ ہی قتل ہوتے, نہ ہی قتل کیے جاتے. کیا سمجھے علماء کرام یہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تم نے اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی جیسی گفتگو وہ لوگ کرتے رہے جو کافر ہیں. اور اس میں منافقین بھی آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے, کیا ضرورت تھی باہر جانے کی, کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی, تو موت کبھی نہ آتی, بچ جاتے. اذا ضربوا فی الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفر کرنا. او کانوا غزا, لڑنے والے. تو جب مسلمان کہیں لڑنے والے ہوتے ہیں یا لڑنے کے لیے سفر کرنے والے ہوتے ہیں, تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے, ذالک, اس کو, کس کو؟ ہاں, اس بات کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ فاسد گفتگو جو انہوں نے کی ہے, یہ خطرناک گفتگو جو انہوں نے کی ہے, جو کبھی گفتگو جو انہوں نے کی ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس کو حسرت فی قلوبہم, ان کے دلوں میں. کیا مطلب؟ پچھتائیں گے کسی دن, پچھتاتے رہیں گے ہم نے گفتگو کیوں کی تھی. واللہ, اللہ تعالیٰ, یحیی, وہ زندگی دیتا ہے, ویمیت, اور موت دیتا ہے. موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا, اور آج جو زندہ ہیں ان کو موت دینے والا بھی وہی ہے. اور جب ہم موجود نہیں تھے تو نطفے سے پیدا ہونے والے بچے میں بھی روح ڈالنے والا, زندگی ڈالنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. واللہ, اللہ تعالیٰ, بما تعملون, ان اعمال کے بارے میں جو تم کر رہے ہو, ان اعمال کو بصیر, اچھی طرح دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وارننگ ہے. آیت نمبر 157 وَلَئِنْ, اور البتہ اگر, لام کا معنی البتہ, ان کا معنی اگر, قتل تم قتل کیے جاؤ, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, او متم, یا تم مر جاؤ, فوت ہو جاؤ, لمغفرۃ من اللہ, البتہ اللہ کی طرف سے عظیم مغفرت, ورحمت, اور رحمت, خیر, بہت بہتر ہے, مما یجمعون,
اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، اس مال سے جو وہ جمع کرتے ہیں، اس دنیا سے جو وہ، تو اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اور اللہ کی راہ میں مر جانا، یعنی کہ ممکن ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ جائیں تو آپ کو شہادت مل جائے، اور ممکن ہے کہ آپ جائیں شہادت نہ ملے لیکن موت آپ کو کون سی آئے؟ تبھی موت آئے، بستر پہ موت آئے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں نکلے تو ہوئے۔ تو فرمایا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، اللہ کی راہ میں مر جانا، تو اس کے بعد جو مغفرت ہوگی، جو رحمت ہوگی، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں، جس مال کی خاطر یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس دنیا کی خاطر یہ لڑائی سے بھاگتے ہیں، جہاد سے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت و رحمت ملے گی، اس کو جو قتل ہو گیا اللہ کی راہ میں یا جو فوت ہوا، تو وہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ مما کیا تھا اصل میں؟ من اور ما، اس سے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر تم فوت ہو جاؤ، او قتلتم، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ ہی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ لَإِلَى اللَّهِ، یہ اِلَى اللَّهِ جو ہے یہ عام طور پہ آتا ہے فعل کے بعد، یعنی کہ تحشرون الی اللہ، یہاں پہ الی اللہ پہلے آ گیا تو معنی کیا پیدا ہو گیا؟ حصر کا، ہی کا، اللہ ہی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے رہے، اللہ کی راہ میں فوت ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے گا، اور جو اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہوئے، تو وہ بھی اللہ کے پاس اکٹھے ہوں گے، اللہ پھر ان کو سزا دے گا۔ آیت نمبر 159، 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ جو با ہے، با یہ ہے زائدہ، اور معذرت با نہیں، ما کیا ہے؟ با نہیں بلکہ ما یہ زائدہ ہے۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا دیکھیں، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے، لنتا، آپ نرم ہو گئے، لہم، ان کے لیے، لنتا اسی سے ہوتا نا لین، لان یلین، نرم ہونا۔ اس آیت میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام سے جن سے احد کی لڑائی میں غلطی ہوئی، ان پہ آپ نے کوئی سختی نہیں کی، اخلاق سے پیش آئے، نرمی سے گفتگو کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صحابہ کرام سے نرم رویہ رکھتے ہیں، آپ اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ آپ کے اوپر کس کا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اس کی رحمت ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس اللہ کی طرف سے رحمت کے ساتھ، رحمت کی وجہ سے، لنتا، آپ نرم ہو گئے، لہم، ان کے لیے، صحابہ کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے، فَضًّا، بدخلق ہیں، سخت گفتگو کرنے والے، غلیظ القلب، سخت دل، لَانفَضُّوا، البتہ وہ منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے۔ اس سے پتا چلا ایک تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کا، اور یہ کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ اگر کوئی انسان بد زبان ہوگا، سخت دل ہوگا، تو وہ جتنا بھی اچھا ہو وہ لوگوں کی قیادت نہیں کر سکے گا، لوگ اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جس میں کیا پایا جائے؟ اخلاق پایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عظیم شخصیت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی سخت دل ہوتے اور گفتگو کے لحاظ سے بھی سخت ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، انہوں نے آپ کے دائیں بائیں جانے قربان کرنے کے لیے موجود نہیں ہونا تھا۔ فاعف عنہم، بس آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان سے درگزر کریں۔ واستغفر،
اور آپ مغفرت طلب کریں، مغفرت کی دعا کریں لہم ان کے لیے. یہ کیا ہو گیا؟ دعا میں وسیلہ بنانا اس کو جو زندہ ہے اور نیک ہے اور موجود ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے مجھ سے دعا کریں، یعنی کہ نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں. فرمایا فاعف عنہم، پس آپ ان کو معاف کر دیں، واستغفر، اور مغفرت طلب کریں، سین کا معنی طلب کرنا، اور مغفرت طلب کریں لہم ان کے لیے، کس سے؟ اللہ سے. وشاور، اور آپ مشورہ کریں ہم ان سے، فی الامر، کس میں؟ امور میں، مختلف امور میں، مختلف معاملات میں، مختلف معاملات میں آپ ان سے مشورہ کیا کریں. یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، یہ لائق نہیں ہے کہ اب ان سے مشورہ لیا جائے. نہیں، آپ نے ان سے مشورے لینے ہیں. اور اس سے پتہ چلا کہ قائد کو چاہیے، سپہ سالار کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں بائیں جو عقل مند لوگ ہیں ان سے مشورہ لیا کرے، ان کو اعتماد میں لیا کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ پختہ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ، تو آپ توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں، کس پہ؟ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ. کیا مطلب؟ یعنی کہ جب ایک فیصلہ کر لیا اب پھر ڈرنا نہیں ہے، اب اس پہ عمل کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنا دیا تھا، احد کی لڑائی سے پہلے مشورہ ہوا نا، کس بارے میں؟ کہ شہر میں لڑنا ہے کہ باہر جا کر لڑنا ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا تھی؟ شہر میں لڑا جائے. بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے تھی شہر میں رہ کر لڑا جائے. لیکن عام طور پہ نوجوان کیا چاہ رہے تھے؟ باہر جا کے لڑا جائے. تو آپ نے ان کی بات مان لی اور عزم کا اظہار کر دیا. فرمایا اب اللہ پہ توکل کریں، اب ڈرنا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ توکل کرنے والوں سے. جو توکل کس پہ کریں؟ اللہ تعالیٰ پہ کریں. اور توکل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو چیزیں پائی جائیں. اسباب آپ اختیار کریں، اپنی تیاری کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ ہے توکل. اور حقیقی توکل جو ہے وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، انبیاء کرام کیا کرتے تھے علیہم الصلوۃ والسلام. حقیقی توکل کیا جائے تو ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو حقیقی توکل کرنے والے ہوں. بلکہ اس معاملے میں ایک مشہور و معروف حدیث بھی ہے، آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی، ابن ماجہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم ویسے توکل کرو، ویسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، تو اللہ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے ان کو دیتا ہے. وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوتے ہیں. تو کیا صبح صبح ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج رزق کہاں سے ملنا ہے؟ لیکن نکلتے ہیں نا. یہ ہو گیا اسباب اختیار کرنا، محنت کرنا. محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن یقین ان کا اللہ پہ ہوتا ہے کہ رزق اللہ ہی نہیں دینا ہے، تو اللہ پھر ان کو دیتا ہے. ایت نمبر 160 ان ینصرکم اللہ، اگر ینصر مدد کرے، کم تمہاری، اللہ تعالی، فلا غالبا، پس کوئی غالب نہیں آ سکتا، لکم تم پہ. تو مسئلہ کس کا ہے پھر؟ اللہ کی نصرت کا. اس کا مطلب ہے اللہ نصرت کرے تو آج بھی کفار مسلمانوں پہ غالب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری صحیح معنوں میں نصرت نہیں کر رہا. نہیں اللہ نہیں کر رہا، یہ بھی صحیح ہے نا. اللہ کرتا تو ہم غالب آتے. اور اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کی وجہ سے اللہ نصرت کرتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر یخذل، وہ بے یارو مددگار چھوڑ دے، کم تمہیں، اور اگر وہ بے یارو مددگار چھوڑ دے کم تمہیں، فمن ذا الذی، پس کون ہے جو، ینصرکم، تمہاری نصرت کرے، تمہاری مدد کرے، من بعدہ، اس کے بعد. اللہ نے نصرت نہ کی تو دنیا آپ کا کچھ نہیں فائدہ نہیں کر سکتی. تو ہمیشہ دھیان کس پہ رہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ پہ دھیان رکھتے ہوئے، اللہ کی توحید کے اوپر دھیان رکھتے ہوئے اگر آپ شہید بھی ہو گئے، ختم بھی ہو گئے، آپ پھر بھی کامیاب ہیں.
فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے جو يَنْصُرُكُمْ تمہاری مدد کرے گا، مِن بَعْدِهِ اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پہ، فل پس، لِيَتَوَکَّل چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون کون؟ مومن. اور یہ لام کون سا ہے؟ لام امر، یعنی کہ اللہ ہی پہ پس واجب ہے، لازم ہے یا چاہیے کہ توکل کرے کون؟ ایمان والے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم مومن ہو تو پھر میرے اوپر توکل کیوں نہیں کرتے، اور جب میرے اوپر توکل کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. آیت نمبر 161 161 وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لائق نہیں ہے، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے، ان یغل کہ وہ خیانت کرے. جن صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگی تھی چھوٹے پہاڑ پہ، جس کو آج کیا کہتے ہیں؟ جبل الرما، تیر اندازوں والا پہاڑ، انہوں نے اس پہاڑ کو کیوں چھوڑا؟ کہ مال غنیمت جمع ہو رہا ہے. شاید دل میں یہ بات آئی ہو کہ مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، جس کے ہاتھ میں آ گیا اسی کا ہو جائے گا، اور ہم اوپر کھڑے ہیں، ہم تو محروم رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت ہے اور آپ خیانت کرنے والے نہیں ہیں. یہ مال جمع ہونا تھا اور پھر اس نے تقسیم ہونا تھا. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے شیان شان نہیں ہے، کسی نبی کے لیے ممکن نہیں یغل کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو خیانت کرے گا، یاتی وہ لے کر آئے گا. یاتی کا ویسے تو معنی ہوتا ہے آئے گا، لیکن یاتی کے بعد کیا آ رہی ہے؟ با. تو اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ جی اذان، کیا ترجمہ ہو گیا؟ وہ لے کے آئے گا. تو یاتی وہ لے کر آئے گا کس کو؟ ما غلہ، اس چیز کو جس میں خیانت کی ہے. کب لے کر آئے گا؟ قیامت. تو یوم القیامت کا تعلق کس سے ہے؟ یاتی سے ہے، غلہ سے نہیں ہے. اور جس نے خیانت کی وہ لے کر آئے گا اس چیز کو جس میں خیانت کی ہے. کب لے کر آئے گا؟ قیامت کے دن. یعنی کہ خیانت کرنا بہت مہنگا پڑے گا، اس چیز سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی قیامت کے دن. ثم توفی، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو، ما کسبت، کیا پورا دیا جائے گا؟ جو اس نے کمایا. یعنی کہ ان اعمال کا بدلہ جو اس نے کمایا، ان کا بدلہ ان اعمال کا جو اس نے کمائی، پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور وہ ضائع جائے، اور کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہو. ایسا نہیں ہوگا. تین آیتیں ہم اور پڑھیں گے انشاءاللہ. افمن اتبع رضوان اللہ، فا کا معنی کیا ہے؟ پس. آ کا معنی کیا؟ پس کیا، من، جس نے. یہ کیا ہے؟ من. نون کے نیچے جو کسرہ زیر ہے وہ تو ملانے کی وجہ سے، آگے ملانے کی وجہ سے، ورنہ اصل میں یہ من ہی ہے. پس کیا جس نے اتبع پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی. اللہ کی خوشنودی کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی کہ وہ کام کرنا جن پہ اللہ خوش ہو، وہ کام کرنا جن کی وجہ سے اللہ کی رضا مل جائے. پس کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، من باء، جو لوٹا، بسخط من اللہ، اللہ کی طرف سے ناراضگی کے ساتھ، اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اللہ کا غضب لے کر آیا. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پہلا انسان کامیاب، خوش نصیب، سعادت مند، اور دوسرا کیا ہے؟ بد نصیب، محروم، پچھتانے والا. بس کیا وہ جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا.
وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ وہ کیا؟ جہنم۔ آیت نمبر 163 163، ہم درجات عند اللہ، وہ کئی طبقے ہوں گے، کئی درجے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کون؟ یعنی کہ لوگوں کے مختلف طبقے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے مختلف طبقے ہوں گے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا جو اللہ کو راضی کرتے رہے اور وہ اعمال کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ایک وہ جو ایسی حرکتیں کرتے رہے جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک جیسے تو نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کے درجات مختلف ہوں گے، بلکہ پھر اللہ کو راضی کرنے والوں کے بھی آپس میں درجات مختلف ہوں گے، اور اللہ کو ناراض کرنے والوں کے بھی آپس میں درجات مختلف ہوں گے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ مختلف طبقے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ، آیت نمبر 164، لقد البتہ تحقیق، من اللہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، علی المؤمنین کن پہ؟ مومنوں پہ۔ کب؟ اذ جب، بعثا اس نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، اس سے کیا مراد؟ انسانوں میں سے۔ یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پہ، ان کے اوپر، ان کے سامنے کیا تلاوت کرتا ہے؟ آیات ہی، اس کی آیتیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا مطلب ہے تلاوت کرنا، قرآن پڑھ کر سنانا، قرآن پڑھ سنا کر نصیحت کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ وَيُزَكِّي، اور وہ پاک کرتا ہے، ہم ان کو، کسی سے؟ گناہوں سے، شرک سے۔ وَيُعَلِّمُ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے، کس کی؟ الکتاب، کتاب کی، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی، والحکمت، اور حدیث کی۔ یعنی کہ ایک تو آپ تلاوت کرتے ہیں اور ایک باقاعدہ قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں اور قرآن کا تفسیر بھی بتاتے ہیں، والحکمت، اور حدیثیں بھی آپ سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک وہ تھے۔ ان کا ترجمہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان شرطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان مخففہ ہے، یعنی کہ یہ وہ ان ہے جو اصل میں انا تھا، یہ وہ ان ہے جو اصل میں کیا تھا؟ انا۔ کیسے پتا چلا ہمیں؟ وہ آگے لفی کی فی کے اوپر جو لام ہے تو ایک نشانی وہ ہے، تو اصل میں یہ ان اصل میں کیا تھا؟ وَإِنَّهُمْ، اصل میں یہ کیا تھا؟ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ کون؟ یہ مومن جن کے پاس آپ نبی بن کر آئے ہیں، اور بے شک یہ کانو تھے، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ آپ کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ وعدے گمراہی میں، یعنی کہ یہ ایمان والے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے واضح طور پہ گمراہی میں تھے، کفر پہ تھے، شرک میں تھے، جہنم کی آگ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، جنت کے حقدار قطعاً نہیں تھے۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا جس کی وجہ سے آج یہ جنت میں جانے والے بن چکے ہیں اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن حکیم ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔